السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور یہ مکے میں اس کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخری دور، ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم، لہذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا، جو آپ کو نعمت عطا کی ہے، اسے بیان کیجیے۔ اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ اس بار وحی کی کوفت کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر، اس بار وحی کا کوفت، گھبراہٹ، پریشانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سنایا تو بتایا کہ انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور لذت و سرور کا یہ حال تھا کہ آپ اس واقعے کے بعد ہر وقت جبرائیل کی آمد کے منتظر رہتے تھے۔ لیکن وحی کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی۔ یہ عرصہ کتنا تھا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، واللہ اعلم۔ اس دوران آپ کو خود بھی بعض دفعہ یہ خیال آنے لگا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور کافر تو بہرحال ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ اپنے اندر کا ابال نکال سکیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے۔ جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت، عورہ بنت حرب، ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان خوشخبری دی، اور اس وقت دی جب کہ اس کے پورا ہونے کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی ایذا دہی اور ظلم و جور سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔
بالالفاظ دیگر رفتہ رفتہ آپ کے عز و شرف میں لگاتار ترقی ہوتی رہی۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آخرت میں بھی آپ کو جو بلند مقام عطا ہوگا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا، اس بات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سی عز و شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جن میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا۔ پورے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے کفر و شرک کا مکمل طور پر استحصال ہوا گیا۔ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک وحشی، اجڑ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علمبردار قوم بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی تحریک پوری دنیا پر چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل عرصے میں ایسا تمدنی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی انقلاب برپا کیا کہ جس کے نظیر پوری دنیا کی تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا اللہ کی رحمت اور عطا تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ کی پیدائش کے 2 ماہ پیشتر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی سرپرستی کا ذمہ دار آپ کے دادا عبد المطلب نے لیا، جو اپنی سلبی اولاد سے بڑھ کر آپ پر شفقت اور پیار کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں اور آپ دونوں طرف سے یتیم ہو گئے۔ 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے چچا ابو طالب نے سنبھالی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، تو ابو طالب نے اسلام نہ لانے کے باوجود ہر تنگی ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ برادری کی دشمنی اور عداوت کا سارا بار اپنے سر مول لیا اور ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر نبوت کے آغاز سے 10 سال بعد تک آپ کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ حتیٰ کہ شعب بن ابی طالب کے 3 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہے۔ 10 نبوی میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، یعنی ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس کے تھوڑی ہی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ اوس اور خزرج کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، اسے جس جرأت مندانہ طریق سے انہوں نے پورا کیا وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرست ایسے عطا کیے جاتے رہے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کفر و شرک سے بیزار تھے۔ جھوٹ، بددیانتی اور اخلاق رذیلہ سے آپ کو تمام نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک و خالق حقیقی کو ٹھیک طرح پہچانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گمراہی میں پڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہو۔ تاریخ سے معلوم ہوا کہ جاہلیت کے اس تاریک دور میں 5-6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال اور ہم نوا تھے، جس میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ بھی شرک اور دوسری معاشرتی برائیوں سے سخت متنفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سب سے زیادہ متفکر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے، وہاں جا کر مالک حقیقی سے لو لگاتے اور سوچتے رہتے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے مخلوق خدا کو کفر و شرک کی گمراہیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسی غرض سے غار حرا میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جبریل امین کا نزول ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ طلب کو پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی۔
جو ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مجزن تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور نعمت کا ذکر فرمایا۔ واضح رہے کہ اس آیت ذالن کا لفظ استعمال ہوا۔ ذلہ کا لفظ عربی زبان میں مندرجہ ذیل معنوں میں آتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی ایسے مقام تک جا پہنچا جہاں آگے یا تو کئی راستے ہو جاتے ہیں یا کسی اور راستے کا کم نشان ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھول جائے تو اسے یاد دلا دے۔ اور کبھی یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو، یعنی جس غرض کے لیے آپ کو کام لیا جا رہا ہو وہ پوری نہ ہو۔ جیسے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم سعیٰ، جو لوگ یعنی وہ لوگ جن کی سعی، کوشش، محنت، مشقت، جد و جہد دنیا میں برباد ہو گئی، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے تمہاری یتیمی کے دوران ہر مرحلے پر تمہارا خیال رکھا، اس طرح سے تم بھی یتیموں سے بہترین سلوک کرو، نہ انہیں دباؤ، نہ ان پر سختی کرو، نہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑو، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان کے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور اوسطی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا۔ سائل سے نرم برتاؤ کرنا چاہیے۔ یعنی پہلے کوئی مانگنے والا ہو تو اسے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور کوئی چیز مانگنے والا آئے تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر ضرور دوا دے دینا چاہیے۔ نرمی سے، معذرت سے وہ سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے حکم دے گا۔ عبد الرحمن بن بجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کی ایک جلے ہوئے کھور کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ساتھ رکھ دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جسے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور کچھ نہ دے۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کا سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، اس طرح اس چیز کی میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق تو اور لوگ تھے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے دو باتوں میں سے مجھ سے ایک بات پر مجبور کر دیا، تو بے حیائی اور ڈھٹائی سے مجھ سے مانگے یا میں ان کے آگے بخیل ٹھہروں، اور میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار احسانات تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ میں کوئی خاص اہلیت اور قابلیت تھی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیے، بلکہ انہیں محض اللہ کے فضل و کرم پر محمول کیا جائے اور ان نعمتوں کا اسی جذبہ کے تحت دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اقرار و اعتراف کیا جائے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس اقرار و اعتراف میں فخر اور مباحات کا شائبہ تک نہ ہو۔